تو پہلے میں اس سے پہلے کہ میں اس عقیدے کی تنقید کروں، بنیاد کیا ہے، ہمارا نقطہ نظر کیا ہے، فریق مخالف کا نقطہ نظر کیا ہے، ہمارے دلائل کیا ہیں، ان کے شبہات کے جوابات کیا ہیں، اس سے پہلے انتہائی اختصار کے ساتھ میں ایک پس منظر آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ 1957 میں جو انکار حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوا، اس کے محرکات کیا تھے، بنیاد کیسے بنی، اور کیسے ایک فتنہ اس میں پاکستان میں وجود میں آیا. اس لیے سب سے پہلے ہم اس کو عرض کرتے ہیں، پھر اس کے بعد عقیدے کی تنقید شروع کرتے ہیں. تو دیکھیں، یہ تو آپ حضرات کے علم میں ہوگا کہ جناب مولوی احمد رضا خان صاحب بریلوی نے اکابر علماء دیوبند پہ کفر کے فتوے لگوائے. یہ تقریباً بات ہے سن 1924 کی. 1924 کو نہ کہیں، بلکہ جو بنیادی بات گفتگو شروع ہوتی ہے وہ بنتا ہے 1904. 1904 تھا یا 1905 تھا. اس میں جناب مولوی احمد رضا خان صاحب نے یہ کیا کہ ہمارے اکابر علماء دیوبند میں سے 4 نامی گرامی شخصیات، 4 بڑی عظیم القدر شخصیات کی کتابیں لی اور ان کی عبارات اٹھائیں، جن میں حضرت مولانا قاسم نانوتوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تحذیر الناس، اور حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا فتاوی رشیدیہ، اور حضرت علامہ خلیل احمد سہارنپوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کی براہین قاطعہ، اور حکیم الامہ مجدد الملہ مولانا شاہ ولی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی حفظ الایمان. یہ 4 کتابوں کی عبارتیں اٹھائیں اور عبارتوں کو غلط سلط پیش کیا، جیسے اصل کتاب میں عبارت موجود تھی اس کو گڑبڑ کر کے یہ نے ایک فتویٰ مرتب کیا. فتویٰ مرتب کرنے کے بعد یہاں ہندوستان سے چلا اور سیدھا جا پہنچا حرمین شریفین، اور وہاں حرمین شریفین سے اس نے اکابر علماء دیوبند کے خلاف کفر کے فتوے لیے. اب ظاہر مفتی تو ظاہر کا مکلف ہے نا، مفتی کے سامنے آپ نے جو پیش کرنا ہے وہ یہی ہے. مثلا میں کہتا ہوں کہ بھئی ایک آدمی کے بارے میں جھوٹا فتویٰ لیتا ہوں کہ اس نے اپنی بیوی، اس نے کہا کہ اپنی بیوی کو 3 طلاق، تو مفتی بار فتویٰ پہنچے گا تو مفتی نے یہی کہنا ہے نا، اگر اس نے ایسا کہا تو 3 طلاق ہو چکی ہے. اب جب فتویٰ اس کو دکھائیں گے یہ کہے گا استغفر اللہ مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے. اب اس کا قصور تو نہ ہوا نا، وہ تو بھئی بات الزام لگانے والے کے ہیں. اس نے جو الزام لگایا 4 اکابر علماء دیوبند پہ جھوٹا الزام لگایا کہ مولانا قاسم نانوتوی ختم نبوت کا منکر ہے. حضرت نانوتوی ختم نبوت کے منکر تو نہیں ہے. مولانا رشید احمد گنگوہی نے جی اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ اللہ جھوٹ بولتا ہے علیاذ باللہ، حالانکہ فتاوی رشیدہ میں عبارت ہی نہیں ہے. تو وہ جو حرمین شریفین کے علماء تھے، جیسا کیسا فتویٰ پہنچا انہوں نے جواب لکھا کہ اگر واقعتاً ان لوگوں کے عقائد ایسے ہیں تو کافر ہیں، اور ہم بھی مانتے ہیں کہ جس بندے کا عقیدہ ہو وہ کافر ہو. ہمارا اکابر دیوبند کے نہ یہ عقیدے تھے نہ وہ کافر ہیں. تو بہرحال یہ فتویٰ لے کر واپس آیا. جب یہاں آیا تو یہاں پاکستان کے اندر جو ہے، ہندوستان کے اندر بڑی ایک ہلچل مچ گئی، بھئی یہ کیا ہو گیا. تو اس وقت حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے الشہاب الثاقب کے نام سے کتاب لکھی، ان کے دلائل کے جوابات دیے کہ اس نے جو جھوٹے ہمارے اوپر الزام لگائے ان کی حقیقت کیا ہے. حضرت علامہ خلیل احمد سہارنپوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے المحند المفند لکھی، اس کے اندر جوابات دیے. اور حضرت مولانا منظور احمد نعمانی نے فتوحات نعمانی لکھی. ہمارا اکابر کی طرف سے کئی کتب وجود میں آئی. تو اب ضرورت اس بات کی تھی کہ کوئی ایسی جماعت بنا دی جاتی کہ جو جماعت ان عقائد کا عوام کے سامنے لوگوں کو بتاتی کہ اکابر علماء دیوبند کے عقائد یہ ہیں. تو حضرت مولانا حسین علی الوانی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی وفات سن 1944 میں ہے، میاں والی میں ایک گاؤں ہے، جگہ ہے وہاں بچرا، وہاں کے رہنے والے تھے. دارالعلوم دیوبند سے پڑھ کے آئے تھے. حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے معینات شاگردوں میں سے تھے. ان کے شاگرد جمع ہوئے، انہوں نے ایک جماعت کی بنیاد رکھی، جن میں امام اہل سنت مولانا سرفراز خان صفدر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مفسر قرآن حضرت مولانا غلام اللہ خان صاحب، حضرت مولانا عنایت اللہ شاہ گجراتی، مولانا نصیر الدین غور غشتوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ کئی حضرات جمع ہوئے اور ان جمع ہو کر ایک جماعت کی بنیاد رکھی. جماعت کا نام رکھا اشاعت التوحید و سنہ. جماعت کا نام کیا تھا؟ اشاعت التوحید و سنہ. اب اس جماعت کے مرادی مقاصد میں یہ تھا کہ ہم قرآن بیان کریں گے، حدیث بیان کریں گے، درس قرآن دیں گے، اکابر علماء دیوبند کے عقائد کو امت کے سامنے لائیں گے، اور یہ جو ہمارے اوپر الزامات ہیں ہم ان کو رفع کریں گے. اب یہ جماعت چلتی رہی، کام کرتی رہی، یہاں تک کہ
1957 میں ملتان خیر المدارس میں سالانہ جلسہ تھا. اس جلسے کے اندر جس کی صدارت حضرت حکیم الامہ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اجل خلفاء میں سے حضرت مولانا خیر محمد جلندری صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے تھے. اس میں مختلف علماء کو دعوت دی گئی بیان کے لیے. علماء تشریف لائے جن میں یہ صاحب بھی تشریف لائے, مولانا عنایت اللہ شاہ صاحب بھی, اور مولانا عنایت اللہ شاہ صاحب اور دیگر حضرات بھی ہے. تو مولانا عنایت اللہ شاہ صاحب کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر انہوں نے عقیدہ بیان کیا اور یہ کہا کہ بھائی اہل بدعت کہتے ہیں کہ نبی ہر جگہ حاضر ناظر ہے. نبی کیا ہے؟ ہر جگہ حاضر ناظر ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ نبی ہر جگہ کیا, نہ نبی یہاں حاضر ہے نہ یہ روضے میں حاضر ہے. تم تو ہر جگہ کی بات کرتے ہو نا. میں تو یہ کہتا ہوں کہ نبی روضے میں بھی حاضر ناظر ہے, روضے میں بھی زندہ نہیں ہے. جب انہوں نے یہ بات کی تو پورے اجتماع میں کھلبلی مچ گئی. اسٹیج پہ بیٹھے علماء پریشان میں, یہ کیا بات کر رہا ہے. تو جیسے ہی وہ اترا, مولانا محمد علی جلندری رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہوئے اور مولانا فرمانے لگے کہ حضرت اس مولانا عنایت اللہ شاہ صاحب نے یہ جو بات کہی ہے یہ بات بالکل غلط کہی ہے. یہ عقیدہ جمہور امت کا نہیں ہے, یہ عقیدہ اہل سنت والجماعت کا نہیں ہے, یہ عقیدہ قرآن سنت اور حدیث اس کے ساتھ نہیں دیتی. یہ جو مولانا نے بات کی ہے ہم اس کی برملا تردید کرتے ہیں. تو جب یہ بات ہوئی اور پھر مولانا محمد علی جلندری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں پر وضاحت کے ساتھ ہمارا عقیدہ بیان کیا کہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ کیا ہے وہ بیان کیا. اجتماع ختم ہوا, جلسہ ختم ہوا, اسٹیج پہ اترے تو مولانا عنایت اللہ کو سمجھایا گیا, حضرت آپ نے بھرے مجمع میں کیسی بات کہہ دی ہے, ایسی بات کہ آج تک اس کا وجود نہیں ہے, آپ ایسی بات کہہ رہے ہیں. اس کو سمجھایا گیا لیکن یہ سمجھنے کے لیے تیار نہ ہوئے. اب یہاں سے 1957 سے پاکستان میں ایک فتنہ کھڑا ہو گیا جسے کہتے ہیں انکار حیات کا فتنہ. تو مختلف علماء کوشش کرتے رہے. علامہ ظفر احمد عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ حکیم الامہ تھانوی کے بھانجے ہیں, اعلاء السنن کے مصنف ہیں, شارح حدیث ہیں, وہ بھی آئے, انہوں نے بھی سمجھایا. تو کوئی بات بن نہیں رہی تھی. بالآخر فیصلہ طے ہوا کہ امام الاولیاء حضرت مولانا احمد علی لاہوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ بات سمجھائیں گے, وہ فیصلہ فرمائیں گے. تو 1962 طے ہوا, جون 1962 کہ جون 1962 میں مولانا احمد علی لاہوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جائیں گے اور وہ فریقین کو سمجھائیں گے اور یہ بتائیں گے کہ کون سا عقیدہ درست ہے. تو اس میں دعوت دے دی گئی فریقین کو. ادھر مولانا غلام اللہ خان صاحب ہیں اور مولانا عنایت اللہ شاہ گجراتی ہیں, اور ادھر ہمارے اکابر میں سے حضرت مولانا محمد علی جلندری صاحب ہیں, مولانا خیر محمد جلندری صاحب ہیں یا دیگر اس طرح کے حضرات ہیں. تو ہوا یہ کہ جب 1962 آیا, جون کا مہینہ آیا, تو یہ لوگ کہنے لگے کہ ہم تو مولانا احمد علی لاہوری سے مناظرہ کرنے جا رہے ہیں. حالانکہ بات یہ طے ہوئی تھی کہ مولانا احمد علی لاہوری صاحب فریقین کے دلائل سنیں گے, دلائل سننے کے بعد وہ وضاحت کریں گے. لیکن یہ لوگ کیا کہنے لگے, ہم تو مناظرے کے لیے جا رہے ہیں. تو حضرت لاہوری صاحب رحمہ اللہ فرمان لگے, بھائی میں نے مناظرے کے لیے نہیں بلایا, میں نے بلایا اس لیے کہ میرے پاس فریقین ہیں, اپنے مذہب لکھ کر اپنا عقیدہ لکھ کر دیں اور میں پھر دلائل دے کر فیصلہ کروں گا کہ کس کا عقیدہ جمہور کے مطابق ہے. تو 1962 کی یہ جو نشست تھی یہ ناکام ہو گئی. وہ لوگ مولانا عنایت اللہ شاہ صاحب, غلام اللہ خان صاحب نہ آئے. اب پاکستان کے اندر ایک تفریق سے مچ چکی تھی, ایک شرارت سا بن چکا تھا. پہلے اختلاف بریلویوں سے تھا, اب یہ نئی جماعت کھڑی ہو چکی ہے. اب اس کے بعد حکیم الاسلام قاری طیب قاسمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ 1964 میں وہ تشریف لائے. حکیم الاسلام قاری طیب قاسمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند سے. یہ قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ حجت الاسلام المسلمین بانی دارالعلوم دیوبند حضرت مولانا قاسم ندوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے ہیں, اور یہ وہ عظیم القدر شخصیت ہیں جو 40 سال تک دارالعلوم دیوبند کے محتمم رہے ہیں. 40 سال تک انہوں نے دارالعلوم دیوبند کو سنبھالا ہے اور بڑا اللہ تعالیٰ نے سے کام لیا ہے, بڑی کتابیں بھی انہوں نے لکھی ہیں, بڑی خدمات سر انجام دی ہیں. تو قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ چونکہ ان تمام حضرات کے استاد سے, مولانا غلام اللہ خان صاحب بھی وہیں سے پڑھ کے آئے تھے دیوبند سے, عنایت اللہ شاہ صاحب بھی پڑھ کے آئے تھے, مولانا محمد علی جلندری بھی, سارے حضرات کے استاد تھے. بھائی ان کو بلا لیتے ہیں, وہی آ کر فیصلہ کریں گے. چنانچہ راولپنڈی تعلیم القرآن کا مدرسہ طے ہوا, اور اس مدرسے کے اندر مولانا غلام اللہ خان صاحب
اور مولانا نور محمد صاحب اور مولانا محمد علی جلندری اور یہ سارے حضرات وہاں موجود تھے. تو اس کے اندر مولانا غلام اللہ خان صاحب اس اجلاس کے اندر نہ آئے، اس اجلاس کے اندر نہ آئے. انہوں نے یہ عذر کر دیا کہ میں بیمار ہوں، یہ میری کوئی مجبوری ہے، واللہ عالم بیمار تھے یا نہیں، بہرحال انہوں نے کیا کر دیا، عذر کر دیا کہ میں اس پروگرام میں شرکت نہیں کر سکتا. تو اب یہ وہاں پر دارالعلوم راجہ بدار تعلیم القرآن اور پنڈی کے اندر یہ ایک اجلاس ہوا. حکیم الاسلام قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے. آپ نے فریقین کے عقائد سنے، دلائل سنے، تو آپ نے جو متفق عقیدہ لکھ کر دیا اور یہ کہا کہ آج کے بعد فریقین اسی عقیدے پہ کاربند رہیں گے، اسی عقیدے کو بیان کریں گے جلسوں میں، اسی عقیدے کو عوام کے سامنے لائیں گے، اس عقیدے سے ادھر ادھر تجاوز نہیں ہوگا. وہ کیا تھا؟ وہ عبارت میں لفظ لفظ آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں. وہ یہ تھی کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وفات کے بعد اپنی قبر میں، اور آگے بریکٹ میں لکھا برزخ شریف، قبر میں یعنی برزخ شریف میں بتعلق روح زندہ ہے، قریب پڑھے جانے والا صلاۃ و سلام خود سنتے ہیں، اور دور والا صلاۃ و سلام بذریعہ ملائکہ آپ پر پہنچایا جاتا ہے. یہ متفقہ تحریک قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ نے لکھوائی اور اس پہ نیچے دستخط ہوئے. ایک دستخط تھے مولانا غلام اللہ خان صاحب کے، آج بھی وہ مور موجود ہے، دستخط موجود ہے، لا شیخ غلام اللہ لکھا ہوا تھا. اور ایک دستخط موجود تھے مولانا نور محمد صاحب کے، قاضی نور محمد صاحب جو یہ بھی یعنی اشاعت توحید والوں کے بڑے علماء میں گزرے ہیں. اور ادھر علماء دیوبند میں سے مولانا محمد علی جلندری صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بھی دستخط موجود ہیں، مولانا محمد علی جلندری. اس طرح قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بھی موجود ہے. تو قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ تحریر لکھا کر چلے گئے، اور ساتھ یہ بھی کہہ گئے کہ مولانا عنایت اللہ کو کہہ دینا آپ نہیں آ سکے کہ وہ اس تحریر پہ دستخط کر دیں. اگر مولانا عنایت اللہ دستخط کر دے